اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والانصاف ان المسلۃ لا تخلو عن اشکال من حیث ظاہر روایات البعیدۃ عن التقید لإبائها فی انفسها عنہ و اباء المقید عنہ۔ تو ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی وہ تیسری چیز کے بارے میں ہو رہی تھی۔ شیخ انصاری نے کہا کہ اشکال تین جہات میں ہے۔ پہلا یہ تھا کہ اگر نجس تیل کو بیچیں تو قصد استصفاء کے ساتھ بیچیں یا اس کے بغیر بیچیں، اس کے اوپر بحث کی کہ وجوب قصد استصفاء کہاں سے لے کے آئیں۔ دوسری بحث اس میں تھی کہ اعلان کرنا واجب ہے، وجوب اعلان یا وجوب اعلان واجب نہیں ہے۔ اس میں بھی شیخ نے اشکال کیا اور کہا کہ وجوب اعلان کے اوپر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکی۔ تیسری جہت اس میں تھی کہ استصفاء جو ہے وہ چھت کے نیچے ہو یا آسمان کے نیچے ہو، آسمان کے نیچے ہو یا آسمان چھت کے نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بھی کہا کہ اصحاب کے فتوے تو اس کے اوپر ہیں، شہرت بھی اس کے اوپر ہے کہ آسمان کے نیچے ہو، لیکن حدیث کوئی بھی اس پہ نہیں آتی سوائے ایک مرسلہ کے۔ وہ مرسلہ اس میں یہ ایک جملہ خبریہ آیا کہ یستصبح بہ تحت السماء یا یستصبح بہ تحت السماء۔ تو یستصبح بہ تحت السماء یہ جملہ خبریہ، شیخ نے کہا کہ امر دائر ہے کہ یا اس کو ارشاد کے اوپر حمل کرے کہ بہتر ہے کہ آسمان کے نیچے ہو، یا اس کو مقید کے اوپر حمل کرے تو مقید بنائے۔ تو کہا کہ جو روایات 1000 سال پہلے مقام حاجت میں امام نے بیان کی، اگر 1000 سال کے بعد اسے تقید لگائیں گے، قید لگائیں گے، تو اس سے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لازم آئے گا۔ اور اس لیے جو وہ مطلقات ہم نے پڑھی وہ روایات، یہ مرسلہ ان روایات کو قید نہیں لگانے کی صلاحیت، تو وہ روایات عابیۃ عن التقید ہیں۔ اور یہ جو مرسلہ ہے یہ خود بھی جو ہے وہ مقید بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیوں نہیں رکھتی؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس بات کا احتمال ہے کہ علماء بہت سے جو پرانے مجتہدین تھے وہ چھت کے نیچے چراغ جلانے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، نہ اس مرسلہ کی وجہ سے بلکہ اس سے ہٹ کر۔ تو کیونکہ وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں صحیح نہیں سمجھتے تھے؟ کیونکہ وہ جو تیل، نجس تیل کا دھواں، اس کو بھی نجس سمجھتے تھے، اور چھت کو نجس کرنا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ آسمان کے نیچے ہونا چاہیے اور چھت کے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ ان کا مستند جو ہے وہ یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ آسمان کے نیچے ہونا چاہیے، چھت کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اور نجس تیل کا دھواں بھی نجس ہے، اس لیے اس کو ہم مقید نہیں بنا سکتے۔ یہ بات کل کی تھی جو ہم نے کہی تھی کہ لِإِبَائِهَا فِي أَنفُسِهَا عَنِ التَّقِید، وہ روایات ابا رکھتی ہیں اپنے اندر تقید سے، وَإِبَاءُ الْمُقَيَّدِ عَنْهُ، اور مقید بھی جو ہے وہ تقید سے ابا رکھتے ہیں۔ پھر شیخ نے کہا کہ جو اشکال ہے وہ شہرت کی جہت سے بھی ہے، کہ شہرت جب اس کے اوپر قائم ہو گئی، شہرت اس کے اوپر قائم ہو گئی کہ یعنی چھت کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، آسمان کے نیچے ہونا چاہیے، اور اتفاق بھی اس کے اوپر قائم ہو گیا کہ آسمان کے نیچے ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم دلیل محرز جو ہے وہ اشکال کا شکار ہو جائے اور اس کی طرف وہ نہیں کر سکے، تمسک نہیں کر سکے، تو اذا تعارض تساقط ہو جائے یا کچھ اس طرح کا ہو جائے کہ ہم دلیل لفظی سے تمسک نہیں کر سکے، تو ہم رجوع کریں گے کس کی طرف؟ اصول عملیہ کی طرف۔ تو اصول عملیہ میں اگر ہم برات جاری کرتے ہیں کہ برات، یہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا ذمہ کیا مشغول ہے اس سے کہ چھت کے نیچے کرنا چاہیے، تو کہا کوئی دلیل تو قائم نہیں ہے کہ شریعت مجھ سے چاہ رہی ہو کہ میں چھت کے نیچے جو نجس تیل کو جلاؤں، تو میرا ذمہ جو بری ہے، تو اصالت البراء جاری کر دوں میں۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ اصالت البراء جاری تو کر دیں، لیکن اس میں مخالفت مشہور بھی آئے گی اور اس میں جرت بھی آئے گی۔ تو جرت بھی ہے مشہور کے اوپر اور مخالفت مشہور بھی اس سے لازم آتی ہے، اس لیے شیخ کہہ رہے ہیں کہ
اصالت البراء کی طرف رجوع کرنا خلاف احتیاط ہے. یہ بات کہی ہے انہوں نے. وَمِنْ حَيْثُ الشُّهْرَةِ الْمُحَقَّقَةِ وَالِاتِّفَاقِ الْمَنْقُولِ وَلَوْ رُجِعَ إِلَىٰ أَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ حِينَئِذٍ کا مطلب یہ ہے کہ جب دلیل محرز سے آپ کا ہاتھ اٹھ گیا اور آپ دلیل محرز کی طرف یعنی مرسلہ یا غیر مرسلہ کسی ایسی دلیل کی طرف جو دلیل لفظی ہو یا اس کا اطلاق ہو اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتے تو پھر آپ اصول عملیہ کی طرف پلٹتے ہیں. جب اصول عملیہ کی طرف پلٹتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ رَجَعَ إِلَىٰ أَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَعِيدًا عَنِ الْاحْتِياطِ. تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو احتیاط سے دور ہوگی. وَجُرْأَةً عَلَىٰ مُخَالَفَةِ الْمَشْهُورِ اور یہ جرأت ہوگی مخالفت مشہور کے اوپر. پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ نے تفصیل دی اس میں. علامہ کا جو فتویٰ ہے وہ تفصیل کا ہے. اچھا شیخ انصاری نے ایک وقت تھا کہ اشتہاد کیا اور اپنی جو دلائل تھے اور اشتہاد تھا وہ لے کے کسی استاد کے یا کسی بزرگ کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ آپ کے جو کلام میں آپ کا اشتہاد آپ کا استدلالات سب صحیح ہیں, ساری چیزیں صحیح ہیں, صرف ایک چیز ہے کہ علماء کے اقوال موجود نہیں ہیں, علماء کے کیا نظریات ہیں یہ آپ کی اس سے ثابت نہیں ہوتا. تو شیخ جو ہے وہ بہت توجہ کرتے ہیں کہ ہر مجتہد جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, ان کا کیا نظریہ ہے, تو اس لیے جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں ان کا بتاتے ہیں. تو کہنا ہے علامہ مختلف میں علامہ نے تفصیل دی, کہا کہ اگر علم رکھتا ہو کہ نجس تیل جلائے گا تو اس کے اجزاء اوپر جائیں گے. ان العلامۃ فی المختلف فصل بینما اذا علم بتصاعد شیء من اجزاء الدون وما اذا لم يعلم فوافق المشہور فی الاول. پہلی صورت میں انہوں نے موافقت مشہور کر دی اور یہ فتویٰ دیا کہ آسمان کے نیچے جلانا چاہیے, چھت کے نیچے جلانا جائز نہیں ہے اگر جانتا ہو کہ تصاعد الاجزاء جو وہ ہوں گے. وہ مبنی علی ثبوت حرمت التنجیس السقف, یعنی اگر آپ اس کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ چھت کے نیچے نجس تیل کا جلانا جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مبنی کو قبول کر رہے ہیں کہ نجس تیل کا دھواں بھی نجس ہے اور نجس تیل کے دھوئیں سے چھت کو نجس کرنا بھی نجس حرام ہے, جائز نہیں ہے. ورنہ چھت نجس ہو رہی ہے, چھت پہ تو نماز نہیں پڑھنی, چھت کے اس طرف تو نہیں پڑھنی, تو اس لیے جو ہے وہ یہ بات کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ. تو یعنی جو مشہور جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اب مشہور اس کے قائل نہیں ہے کہ جو نجس تیل کا دھواں ہے وہ نجس ہے. اچھا جن لوگوں نے بھی یہ بات کہی کہ نجس تیل کو جلائے آسمان کے نیچے, انہوں نے یہ نہیں فتویٰ دیا کہ نجس تیل کا دھواں بھی نجس ہے یا چھت کا نجس کرنا بھی نجس ہے. انہوں نے ایک تعبداً جو وہ یہ فتویٰ دیا کہ انہوں نے تعبد کی بنیاد پر فتویٰ دیا کہ نجس تیل کو آسمان کے نیچے جلانا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ وَلَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ. علیہ کی ضمیر کس پہ پلٹے گی؟ تفصیل پہ. یعنی جو تفصیل علامہ ہلی نے مختلف میں دی اس کے اوپر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکی کہ تصاعد اجزاء, اگر ہم جانتے ہوں کہ تصاعد اجزاء ہو رہا ہے تو حرام ہے, اور اگر ہم نہیں جانتے ہوں کہ تصاعد اجزاء نہیں ہو رہا تو حرام نہیں ہے. اور یہ کہ اگر اس فتوے کو سپورٹ کرنا ہو تو پھر ہم کو یہ بھی بنا رکھنی ہوگی کہ چھت کا نجس کرنا حرام ہے, اور پھر اس پہ بھی بنا رکھنی ہوگی کہ نجس تیل کا دھواں بھی کیا ہے, نجس ہے. اب یہ ساری چیزیں تو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر مشکل ہے. وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كُلُّ مَنْ حَكَمَ بِكَوْنِ الِاسْتِسْقَاءِ تَحْتَ السَّمَاءِ تَعَبُّدًا لَا لِنِجَاسَةِ الدُّخَانِ. یعنی ظاہر جس نے بھی کہا کہ آسمان کے نیچے جلانا چاہیے تعبدی بنیاد پر کہا, اس لیے نہیں کہا کہ دھواں نجس ہوتا ہے, دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. مُعَلِّلًا بِطَہَارَةِ دُخَانِ النَّجِسِ, یعنی تعلیل یہ پیش کی گئی کہ جو یعنی جس نے بھی یہ حکم کیا کہ آسمان کے نیچے نجس تیل کو جلانا چاہیے
اس نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ دھواں جو ہے وہ پاک ہوتا ہے. جی ہاں دھویں والی. جی تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب گفتگو کر رہی ہے تو وہاں دھوئیں کے بارے میں کر رہی ہے، کبھی شہد کی مکھی کے بارے میں کر رہی ہے، کبھی گائے کے بارے میں کر رہی ہے، کبھی مکڑی کے بارے میں کر رہی ہے. تو اللہ کی کتاب ہے. التسالم علی حرمت التنجیس معللا بطہارت دخان نجس وَإِلَّا. اب یہ عبارت یہاں پہ جو ہے نا واضح نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كُلُّ مَنْ حَكَمَ بِكَوْنِ الِاسْتِسْقَاءِ تَحْتَ السَّمَاءِ تَعَبُّدًا، یہاں تک صحیح ہو گیا. لَا لِنِجَاسَةِ الدُّخَان مُعَلَّلًا بِطَہَارَةِ دُخَانِ النَّجِسِ التَّسَالُمُ عَلَى حُرْمَةِ التَّنْجِيس. نہیں کہہ رہے کہ خبر لکانہ ہے. ہاں یہ کہہ رہے کہ انکانہ ظاہر ہو، اس کی جو خبر ہے انکانہ ظاہر کل من حکم بکون الاستسقاء ہے. ظاہر جن لوگوں نے بھی حکم کیا استسقاء کا تحت السماء تعبدا لا لنجاست دخان معللا بطہارت دخان نجس، ظاہر ان تمام لوگوں کا جنہوں نے تعبداً کہا کہ آسمان کے نیچے چراغ جلانا چاہیے، التسالم علی حرمت التنجیس، ان سب کا ظاہر یہ ہے کہ اتفاق ہے ان کا کہ چھت کو نجس کرنا حرام ہے. وَإِلَّا اگر ان کی نظر میں چھت کو نجس کرنا حرام نہیں ہوتا، لَكَانَ لَوْلَا تَعْلِيلُ التَّعَبُّدِ بِهِ، تو وہ ان کے لیے اولا تھا کہ وہ یعنی علت بیان کرتے کس کی؟ تعلیل التعبد بہ لا بطہارت الدخان، یعنی وہ تعلیل بیان کرتے تعبد کی تنجیس سے، سقف سے، نہ طہارت دخان سے. یہاں پہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ لکھے عبارت لکھے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.